الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید ہمیں کچھ ایسے روحانی امراض کے بارے میں شعور دیتا ہے کہ جو دلوں میں موجود ہوتے ہیں اور انسان کے دل کے اندر جو اس کی روحانی زندگی ہوتی ہے اس کے لیے بڑے نقصان کا باعث ہوتے ہیں، اور جب دل کے اندر وہ چیزیں پوری طرح جڑ پکڑنے لگتی ہیں تو انسان کے جو ظاہری معاملات ہوتے ہیں، اس کا جو لوگوں کے ساتھ میل ملاپ ہوتا ہے اور اس کے جو تعلقات ہوتے ہیں اس پر بھی اس کے وہ روحانی مسائل اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہاں تک ہی نہیں، پھر اگر وہ مسائل اسی طرح برقرار رہیں تو وہ جو نیکی کے کام انسان کرتا ہے، اپنی زندگی میں خیر جمع کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہو کر، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی ہو کر وہ دین کے رستے پہ چلتا ہے، تو اگر اس کی روحانیت میں بگاڑ ہو تو وہ چیزیں اس کو وہاں بھی تکلیف کا باعث بنتی ہیں اور اس کے نیک اعمال پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ انہی مسائل میں سے ایک بڑا مسئلہ جو بہت بڑی روحانی بیماری ہے اور بہت زیادہ تکلیف کا باعث ہے، وہ ہے حب جاہ کا مسئلہ، یعنی شہرت کی خواہش، عزت کی خواہش۔ لوگ میری تعریف کریں، میں لوگوں میں جانا پہچانا جاؤں، لوگ میرا ذکر کریں، جگہ جگہ لوگوں کو پتہ چلے کہ فلاں صاحب ہوتے ہیں۔ حالانکہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، اسے مبارک ہو جسے تھوڑے لوگ جانتے ہیں، وہ شخص باعث مبارکباد ہے جس کی زیادہ شہرت نہیں ہے۔ وہ تو تنہائی میں بیٹھ کے آرام سے اپنے رب کریم کو یاد کر لے گا۔ تو ایک بڑی بیماری دل کی، شہرت حاصل کرنے کی بیماری، اپنا آپ بتانے کی بیماری، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے بڑا ظاہر کرنے کی بیماری، یہ اتنا تکلیف دہ امر ہے کہ اس نے پوری دنیا کے اندر ایک عجیب سی دوڑ لگا دی۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ علم دیا وہ بھی چاہتا ہے کہ اب میری شہرت ہو جائے، الا ماشاءاللہ۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی صلاحیت دی ہے، کسی شعبے میں مہارت دی ہے، تو اس کو اس مہارت کے ساتھ شہرت بھی چاہیے۔ اللہ نے پیسہ عطا کیا ہے اپنے فضل سے، تو بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق پر خرچ کرنے کے وہ اسے شہرت کا باعث بنانا چاہتا ہے، وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ اور ہمارے زمانے میں تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ نیکی کا کام کرنے کے شوقین لوگ، ویلفیئر کا کام کرنا ہے، اللہ کے بندوں کی خدمت کرنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں شہرت کی بھی ضرورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک شخص اللہ کے رستے میں جہاد کرتا ہے، اس کی دو نیتیں ہیں، اس کے دو ارادے ہیں، وہ اللہ کو بھی راضی کرنا چاہتا ہے اور یہ بھی چاہتا ہے کہ لوگوں میں اس کی شہرت ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ رضا الہی کی نیت ہی سرے سے موجود نہیں ہے، رضا الہی بھی چاہتا ہے اور ساتھ یہ بھی چاہتا ہے کہ میرا نام ہو جائے لوگوں میں۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے جو فیصلہ دیا وہ سمجھنے والا ہے۔ حضور فرمانے لگے، اسے اللہ کی بارگاہ سے کوئی اجر نہیں دیا جائے گا۔ رب چونکہ وحدہ لا شریک ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، وہ وحدہ لا شریک ہے، تمہارا معبود، تو وہ فقط اسی عمل کو پسند کرتا ہے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ تو یہ جو شہرت کی طلب ہے، یہ جو ہوس ہے، یہ جو ہرس ہے، کوئی بھی نیک کام کرنا تو خواہش پیدا کر لینا کہ میری تعریف ہو، کہا جائے۔ ہاں،
ایک بات ہے، ایک شخص چاہتا نہیں ہے لیکن اللہ اس کی شہرت کر دیتا ہے، تو یہ مالک کا فضل ہے۔ اس کی طلب نہیں تھی، خواہش نہیں تھی۔ آپ دیکھیے انبیاء کرام علیہ السلام کو کتنی شہرت ملی دنیا میں، خلفائے راشدین کو کتنی شہرت ملی، اللہ کے نیک بندے اولیاء اللہ کو کتنی شہرت ملی۔ وہ خود بخود اللہ تعالیٰ ان کے لیے اہتمام فضل کر دے، ان پر کرم ہو جائے، وہ بات الگ ہے، لیکن اپنی خواہش پیدا کرنا اور ہمہ وقت اس طلب اور تڑپ میں رہنا کہ ہم